سفیر مولا کائنات میں فکری نظریات، عقائد، وجدانی جذبات، محسوسات و صداقت اور جذبوں کو منور اور مسترد کرنے والی شخصیت موجود ہے۔ تاریخ ایسے افراد کی عظمت کو سلام کرتی ہے جو اپنے کردار اور عمل سے تاریخ کو عظیم بناتے ہیں۔ ایک ایسا خطیب جس نے اہل آباد کی سچائی کو اپنے جگر کا لہو دے کر اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے ان کے الفاظ الہام کی علامتی کر کے ذہنی حجابوں سے پوشیدہ حقیقتوں کا سراغ لگاتے ہیں۔ جی ہاں، شہنشاہ علماء حق، سفیر مولا کائنات، وکیل حجاب اللہ، سفینہ حق کے ناخدا، فخر ملت جعفریہ، جناب علامہ غضنفر آباد توسیع صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جناب علامہ غضنفر آباد توسیع صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بآواز بلند۔ سب سے پہلے تمام ارباب بلا کو ذی الحج کی ساری خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، جشنوں کا مہینہ ہے، تم نے بھی جشن برپا کیا ہوا ہے تو چہروں پہ جشن لکھ لو۔ میں پھر اپنی خطابت کے دوران یاد نہیں کراؤں گا کہ آج جشن ہے۔ ہاں، چہرہ آئینہ مودت بنا لو، زبان کو علی کی ولایت سے غسل دے دو، جو بھیجوں ید اللہ کے صدقے ہتھیلیوں پہ رکھ کے وصول کر لو۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں۔ جو جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ بند کر دو۔ یہ کیمرے تم نے لگا رکھے ہیں، سی ڈی بعد میں لے لینا، اب موبائل پہ کوئی ویڈیو نہ بنائے۔ ہاں، میں کوشش کر رہا ہوں چونکہ آپ نے اشتہار میں غدیر اور مباہلہ دونوں عنوان ملک صاحب دے رکھے ہیں۔ علی نقطہ ہے اور عین پہ جب نقطہ لگے وہ غین بنتی ہے۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے کون رہ گیا۔ عین جب نقطہ طلب کر لے غین بن جاتی ہے، اسی لیے اعلان ولایت غدیر پہ ہوا۔ ہاں، اور پچھلے محلے والوں مباہلہ محمد کی فتح تھی، اس لیے میم سے شروع ہوا۔ اور اگر میرے سامعین غور کریں، لفظ مباہلہ میں ہی معراج چھپی ہے۔ میم محمد، بے بطول، الف اللہ،
یار پتہ نہیں پچھڑا محلہ بگاڑ دینے آیا ہے یا جشن منانے آیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ چونکہ پانچوں جمع ہو کے آ رہے تھے، کبریائی کا پردہ چھوڑ کے وہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے پھر اگر تیرے ہاتھ میں موبائل دیکھا ضبط کرا لوں گا۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو سامنے بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے۔ ہاں کبھی مسجد میں جا کے بنانا نا ویڈیو، مار مار کے ہسپتال پہنچا دیں گے۔ بدن کی نماز کی عزت کرتے ہو، میں روح کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں لام حرف ولایت ہے مباہلہ میں، اور دو ہے ہوئیت کی ہیں، ایک حسن کی طرف اشارہ ہے جو اب میں آخری بار کہہ رہا ہوں، وجہ اللہ کی خوشی میں بھی اگر کسی کا چہرہ، کسی شیعہ کا چہرہ رشک گلاب نہیں بنتا تو قبر میں بھی اس پہ نحوست برسا کرے گی۔ ہاں اچھا، میں جو ہے نا ذیشان شاہ، میں نے کہا کہ دونوں کو ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میری حیرت جو ملک صاحب ہے وہ یہ ہے، اب مباہلے میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا۔ اے میرے حبیب، اگر العلم کی صورت میں نے جو قرآن بھیجا ہے اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو ان سے کہو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ اللہ جو پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں داد انہی سے لوں گا جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، لیکن پچھلے محلے والوں کو داد کی چھٹی دے سکتا ہوں، ہاتھ اٹھانے کی نہیں۔ ہاں ید اللہ، دیکھو جشن ہی وہ ہے جو اٹھے ہوئے ہاتھ سے شروع ہوا۔ ہاں چونکہ جو مجھے اکثر سنتے ہیں انہیں پتہ ہے میں صرف شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے، میرا منصب ہے، نہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو میری طرف دیکھنا، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو، کہنا تو یہ چاہیے تھا مقدس کہ فَقُلْ تَعَالَوْا أَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اے محمد کہہ دو میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے، کہہ رہے ہیں نہ دو ہم بلاتے ہیں۔ بس میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ ہاں اب اللہ جانے اس گھر سے بے بدن ذات کے رشتے کیا ہیں، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے تم اپنے لاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنی مستورات تم اپنی لاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے نفس۔ اور تم دیکھ لو انفسنا و انفسکم کی جگہ گیا کون؟ علی گیا نا، جو بیک وقت نفس نبی بھی تھا، نفس جلی بھی تھا۔ ہاں یہ پچھلا والا تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ہے، بس بیدار ہو جاؤ۔ اچھا میرا توجہ ملک صاحب جس بات سے میں نے آغاز کیا تھا وہ یہ ہے کہ آگے اللہ کہتا ہے
ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ ہوگا کیا؟ جھوٹوں پر عذاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، دو ہی موقع ہیں اور وہ دونوں یہی ہیں جو جشن تم نے اکٹھے کیے ہیں۔ ایک غدیر پر میں نے دیکھا، دوسرا مباہلے کے لیے دیکھا۔ حالانکہ خود سورہ انفال میں اللہ کہہ چکا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ آیت آئی کیوں تھی؟ تفسیریں پڑھنا۔ ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں سمیت آیا، تیرا میرا رسول تلاوت کر رہے تھے قرآن کی۔ ابو جہل نے پوچھا ھذا کلام من، کس کا کلام ہے؟ ھذا کلام اللہ، اللہ کا۔ اب بدبختی دیکھنا، جو کچھ ابو جہل نے بکواس کی وہ بھی اللہ نے بتائی، جواب بھی دیا۔ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ پالنے والے، اگر یہ قرآن تیری طرف سے آیا ہے اور حق ہے پھر بھی میں نہیں مانتا۔ یہ محمد مصطفیٰ کی دشمنی تھی۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، بے شک آسمان سے پتھر برسا دے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پہ دردناک عذاب نازل کر۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محمد تو رحمت للعالمین ہے، جہاں تو ہو وہاں عذاب کیسے آئے؟ اللہ اللہ اکبر۔ دیکھو، جیسے پڑھنا ایک فن ہے، داد دینا بھی فن ہے، ہر ایک کو نہیں آتی، لیکن چہرے پہ تو ہر بندے کا اختیار ہے نا، بس چہرے پہ پھول کھلا لو۔ اب میں نے غدیر کے موقع پہ دیکھا حارث بن نعمان فہری کو، بے نہیں وہی لفظ دہرائے شاہ جی اس نے جو ابو جہل نے کہے تھے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے آئی ہے میں نہیں مانتا، پتھر برسا دے بے شک، یا آسمان سے دردناک عذاب نازل کر۔ اب سیالکوٹ والو، کوٹلی والو، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اسے اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگا، چونکہ دیکھ چکا تھا کہ کل ابو جہل نے عذاب مانگا تھا۔ اللہ نے کہا جہاں محمد ہو عذاب نہیں آتا۔ پتہ نہیں یار، میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، اب جو کوئی برادران اہل سنت اگر تشریف رکھتے ہیں وہ ثواب میں شامل ہیں، لیکن میرا بیان حجت ان کے لیے ہے جو شیعہ بیٹھے ہو، سر اٹھاؤ۔ اب اس نے دیکھا کہ محمد تو آج بھی ہے، عذاب آئے گا نہیں، میری دکان بن جائے گی، میری چودراہٹ قائم ہو جائے گی، میں لوگوں سے کہوں گا دیکھو اگر علی کی ولایت حق ہوتی تو عذاب آنا جاتا، کم وقت مغالطے میں مارا گیا، یہ نہیں سوچا کل قرآن تھا آج علی ہے۔ جیتے رہو، اسی موالدے میں مارا گیا تھا۔
اور دیکھا رسول کی موجودگی میں پتھر آیا. اب میں صاحب ایک فکرہ کہوں، کسی کو برا لگے وہ بے شک چلا جائے. جن کا نمک کھایا ہے حلال انہی کا کرتا ہوں. اب یعنی علی کی ولایت ایسی چیز تو ہے، اللہ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، اور جس کی ولایت کے لیے توحید قانون توڑتی ہے تو مولویوں سے فتوے پوچھ رہا ہے علی نمازوں میں آ سکتا ہے. ہاں میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو. اچھا اب ایسا ہے جو میری تحقیق ہے، 1,30,000 حاجی تھے، 70,000 مدینے سے چلے تھے رسول پاک کے ساتھ، اور 60,000 مختلف شہروں کے تھے جو مجمع غدیر خم پہ اپنے اپنے شہروں کی طرف رسول سے ودا ہو کے چلے گئے. 1 میل سے لے کر 7 میل تک قافلے پہنچ چکے تھے. آیت آگئی یا ایھا الرسول بلغ. پچھلے والے والوں ذرا ساتھ دینا. اے رسول تبلیغ کر. پورے قرآن میں سیالکوٹ والوں ایک ہی صیغہ ہے بلغ کا، ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دوسرا دکھا دو. پوری جائیداد دے کے بیعت نہ کروں میرے نطفے میں شک. ایک ہی صیغہ، یعنی غدیر خم والی آیت نے ثابت کر دیا مبلغ ہوتا ہی وہی ہے جو ولایت پہنچائے. کہیں نہیں کہا بلغ صلاۃ، نماز کی تبلیغ کر، بلغ سیام، روزوں کی تبلیغ کر، بلغ الحج، حج کی تبلیغ کر، ولایت کی تبلیغ کر. جب منبر لگتا ہی ولایت کے لیے ہے تو منبر پہ بیٹھ کر شیعوں کو نمازیں کیوں پڑھاتا ہے؟ اللہ نمازوں کے لیے مسجد موجود ہے. خدا تجھے اتنا نمازی بنائے کہ مسجد کا فرش گھسا دو نمازیں پڑھ پڑھ کے. ہاں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب پڑھنا. 7 میل تک قافلے پہنچے ذیشان شاہ. آیت آئی اور کہا کیا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر قول نہیں، صرف زبانی نہیں، لم تقل نہیں کہا کہ اگر تو اعلان نہیں کرتا، نہیں، اگر تو فعلاً عملاً یہ کر کے نہیں دکھائے گا تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی.
یہ رسالتہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، رسالتہ، رسالتاً نہیں۔ تو نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی۔ تو سیالکوٹ والوں فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ 23 برس میرے رسول نے پہنچایا وہ نبی کی رسالت تھی، غدیر پہ جو پہنچایا وہ اللہ کی رسالت تھی۔ اب ذرا لکھوا کے لا اپنے مفتیوں سے کہ محمد کی رسالت میں اللہ کی رسالت آ سکتی ہے یا نہیں؟ آمین۔ اچھا پھر ایک اگر مزاج پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک بات کہوں، میں نے تو اس مومن سے نہیں کہا گن پوائنٹ پہ کہ یہ نعرہ لگوا، اس نے خود لگوایا اور آپ سب بولے، میں دیکھ رہا تھا، نعرے کی گونج بتاتی ہے، سب بولے کلندر کے نام کے نعرے پہ۔ بس میرا سوال اتنا ہے، صرف کلندر کے نعرے لگاتے ہو یا عقیدہ بھی کلندر والا ہے؟ بیٹا ہے علی کا کلندر، شجرے میں بھی قرب ہے، اور ایسا ویسا بیٹا نہیں، صاحب کرامت بیٹا ہے۔ وہ علی کی ولایت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ سگے کوئے شہر یزدانم، صحن کا بھی نہیں بنتا، گھر کا بھی نہیں، ڈیوڑی کا بھی نہیں، کہتے علی کی ولایت کی گلی کا کوچے کا کتا ہوں۔ جو بیٹا ہے وہ کتا بنتا ہے، تو پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، ایسے جیسا بنتا ہے۔ پچھلے دوست تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاں اچھا، اب یہ بھی سوچنا، دیکھو رسول علی کا بھی مولا ہے، تیرا میرا نبی علی شاہ جی کائنات کا مولا ہے، مگر رسول علی کا بھی مولا، علی کے مولا سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ جو مولا ہے علی کا وہ فقط اعلان نہ کرے ولایت کا، رسالت نہیں رہتی، تم موالی ہو کے اقرار پی جائے تیری عبادت رہتی ہے۔
اچھا میں نے ابھی بتایا نا کہ 1 میل سے 7 میل تک قافلے جا چکے تھے. رسول نے بلال کو بلایا. قوم یا بلال وَأَذِّن، اٹھ بلال اذان دے. ہاں دیکھو تھکنے لگو مجھے اشارہ کر دینا، میں فوراً سمیٹ لوں گا. ہاں بے شک تھوڑا سن لینا مگر ستھرا اور یہاں نقش کرتے جانا ہے. بلال اذان دے. سرکار قافلے تو بہت دور نکل گئے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ مسکرا کے کہا علی کی ولایت کا اعلان روز روز نہیں ہونا، میں نے ہوا کو پابند کر دیا ہے، تو اذان تو شروع کر. صرف کائنات کی زمین پہ نہیں پھیلے گی، تیری اذان مردے قبروں میں سنیں گے. ہاں تیری آواز بچے ماؤں کے شکم میں سنیں گے، تیری آواز نطفے اپنے باپ دادا کی پشتوں میں سنیں گے. جو آج لبیک کہے گا وہ کفر گڑھ میں بھی پیدا ہو علی کی ولایت پہ مرے گا. اور جو لبیک نہیں کہے گا وہ مکے میں بھی پیدا ہو تو مرتد ہو کے مرے گا. اللہ ہاں ہر سال صرف تم زمین پہ نہیں مناتے. مجھے عزت حیدر کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، اپنی طرف سے کہوں 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. اس سے بڑی بد دعا منبر پہ بیٹھ کے کوئی نہیں دے سکتا. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ مجھ پہ آئے، ورنہ شیعہ ہو کر بھی اگر کوئی ان قسموں پہ شک کرے تو میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتائے. جو تیرے 8ویں امام کی میں نے حدیث پڑھی ہے، فرمایا جب غدیر والا دن آتا ہے اللہ 7 آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، قصر فردوس میں جشن مناتے ہیں. دیکھو میری ذمہ داری ہوتی ہے 6 چیزیں: انشاء، املا، قرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ. ان 6 چیزوں کا اللہ کی عدالت تک دامن. ہدایت میں نہیں بانٹتا، وہ نجف سے آتی ہے، وہ وہیں سے امپورٹ کرانا، سر اٹھانا. اب میری ملک صاحب بات یہ ہے، مقدس کہنا یہ چاہتا ہوں ذیشان شاہ، نہج البلاغہ میں تیرے مولا علی نے فرمایا منہم قیام لا یرکعون ومنہم رکع لا ینتصبون ومنہم سجد لا یقومون. فرمایا کچھ فرشتے قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں رہیں گے. کچھ رکوع میں ہیں، سر نہیں اٹھاتے، رکوع میں رہیں گے قیامت تک. کچھ سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اب ذرا جاگنا، عقل اللہ نے ہر بندے کو بخشی ہے. جو ایک ایک رکن کے لیے پابند ہیں قیامت تک، اللہ غدیر والے دن قیام والے سے قیام چھڑواتا ہے.
اور یار بیٹھے ہو چلے گئے ہو. رکوع والے سے رکوع چھڑواتا ہے, سجدے والے سے سجدہ چھڑواتا ہے. جس کی ولایت کی خوشی میں, جشن میں فرشتوں کی نمازیں قربان ہو جائیں, تیری نمازیں ان سے بڑی ہیں بھائی. اللہ اللہ. چلے تو نہیں گئے دوست. اذان دی, جس نے سنی, سب نے سنی, پلٹے نہیں. اب میرا ایک سوال ہے, ادھر کوٹلی لوہارا میں مسجدیں تو ہوں گی, اذانیں ہوتی ہیں, اذان کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے. جو چپ ہو تم کچھ اور کرتے ہو. اچھا نماز ہی ہوتی ہے نا. اب رسول غدیر خم میں دلوار ہے اذان. پتہ نہیں یار پچھلا محلہ کیا کر رہا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. جب سارے آ گئے, آؤ کبھی تو غضنفر کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرو. جب آ گئے سارے, کیا رسول نے نماز پڑھوائی تھی؟ نماز کا وقت ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر نماز کا وقت ہوتا اور رسول جانے کی اجازت دے دیتا تو میرے نبی کی نبوت پہ داغ تھا. نماز کا تو وقت ہی نہیں تھا. کوئی تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا, گرمیوں کے جیسے 11 ہوتے ہیں. اس وقت آئے, اب نماز نہیں پہنچائی, روزہ نہیں پہنچایا, کہا کیا؟ سر اٹھانا, سر اٹھانا. منبر بھی دنیا کا انوکھا بنوایا. اچھا میں نے علماء سے پوچھا کہ یہ پالانوں کا منبر کیوں بنایا؟ یہ ذرا مدینہ تھوڑا دور تھا نا, رسول کا منبر مدینے میں پڑا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تم یہی پہچانتے ہو اپنے رسول کو جو زمین پہ بیٹھے ہوئے یوں کرے اور آسمان پہ چاند کا کلیجہ شک ہو جائے. جی وہ اشارے سے اپنا منبر نہیں بلوا سکتا تھا, اگر چاہتا عرش زمین پہ آ جاتا. ملک صاحب میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. میرے کہنے کے باوجود بھی لوگ ویڈیو بنانے سے باز نہیں آ رہے. نہیں مجھے پڑھنا برائے پڑھنا نہیں آتا. جب تمہیں روحانیت کے آداب ہی نہیں آتے پھر پتہ نہیں کیا کرنے آتے ہو یہاں. اور جب میں نے منع کر دیا تو اب شرعاً تم پر ویڈیو بنانا حرام ہے. علی کے ذکر میں بیٹھ کے اگر فعل حرام کرو تو پھر کیا ہی بات ہے. ہاں تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ تمہارے کانوں میں ابھی باطل کے فتووں کی باز گشت باقی ہے. ہاں اچھا کیا کہا میں نے؟ عرش بھی ذیشان اگر رسول چاہتا اتر آتا. وہ عرش جو اس کی جوتیوں کے نیچے رہتا ہے. شب معراج ایسا نہیں تھا, عرش نیچے تھا, میرے رسول کی جوتیاں اوپر تھیں. اب چونکہ آگے ہی ہے تو رکتی نہیں. لفظ بولے جاتے بچوں, عرش کرسی, وہ کوئی اس طرح کی کرسی نہیں ہے, کوئی تخت نہیں ہے. منتہائے زمان کا نام کرسی ہے, یعنی جہاں زمان ختم ہو کے لا زمانی شروع ہو جائے وہ ہے کرسی. اور منتہائے مکان کا نام عرش ہے, جہاں سے لا مکانی شروع ہو جائے وہ ہے عرش. اب لا مکانی کی حد تک گئی ہے میرے رسول کی جوتی. نہ اپنے ضمیر سے مشورہ کر لو, تھک گئے ہو تو کافی ہے, میں نے پیغام پہنچا دیا. تازہ دم ہو تو پھر تمہاری امانتیں دے دوں.
ہیں تو پھر جو عرش نیچے ہے اس سے جوتی افضل ہوئی کہ نہیں؟ پچھلے محلے والوں ہوئی نا؟ تو پھر جوتی سے وہ پاؤں افضل ہیں جو جوتی کے اوپر ہیں، ان پاؤں سے وہ پنڈلیاں افضل ہیں جو اس سے بھی اوپر ہیں، ان سے پھر زانو افضل ہیں، ان سے پھر رانے افضل ہیں، ان سے بطن اطہر افضل ہے، اس سے سینہ توحید گنجینہ افضل ہے، اس سے دوش افضل ہے۔ جوتی تو گئی ہے عرش پر، اس کی عظمت سوچ رہے ہو اس کو کہاں تولو گے جو یہاں کھڑا ہے؟ اللہ 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 اکبر۔ جیتے رہو، ارادے سب کے اچھا۔ ہاں یہ جملہ معترضہ تھا جو آ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اذان دلوائی اور نماز نہیں پڑھوائی، بلکہ کیا کیا؟ من کن تو ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اعلموا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتے جو میرا رسول کرے وہ کرو۔ اب اذان دلوا کے دی ولایت، میں کہہ گیا تم نے غور ہی نہیں کیا، اذان کے بعد نماز نہیں پڑھوائی، حالانکہ ہونی نماز چاہیے تھی، ولایت کا اعلان کیا۔ تو شیعو تم پہ حجت چھوڑ گیا تمہارا رسول کہ جب بھی کبھی حی علی خیر العمل والی اذان شروع ہو، جا کے مسجد میں دیکھنا نماز میں ولایت ہے۔ میرا خیال ہے اب کچھ تم تھک گئے ہو، کیونکہ نعرہ تمہارا سکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے بھائی آئندہ اگر یہ ربائی پڑھنی ہو نا تو میری طرف سے آخری مصرے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، بدن نجس نہ کہا کرو، چونکہ بدن نجس ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، یہ کہا کرو تیری تو روح ہی نجس ہے۔ جو سمجھ میں آگئی بات؟ روح ناپاک ہو جائے تو اسے کوثر بھی پاک نہیں کر سکتا۔ جو ہاں پالانوں کا بنایا ہی اس لیے سیالکوٹ کوٹلی والوں، چونکہ دیکھو یہ تو مانتے ہو نا، میرا جاننا بھی ہے ماننا بھی ہے کہ میرا نبی ہاتھ یہاں سے یہاں تک نہیں رکھتا جب تک وہ نہ کہے۔ اس کا بند پابند مشیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منبر اپنی خواہش سے نہیں بنوایا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے کہا دیکھ میرے حبیب، تو نے اس منبر سے ہو جو مدینے میں ہے، نماز اسی منبر سے پہنچائی، روزہ اسی پہ پہنچایا، حج اسی سے پہنچایا،
वही उसी से पहुंचाई, कुरान उसी से पहुंचाया। आज अगर अली की विलायत का ऐलान भी उसी मिंबर पे करोगे तो लोग समझेंगे विलायत की भी इतनी अहमियत है जितनी नमाज की। बैठे हो, चले गए हो हैं? क्या जितनी नमाज अहम है उतनी विलायत अहम है। घर में पूरी होती है, सफर में आधी। मुझ पे वाजिब है, आप पे वाजिब है, इन बच्चों पे नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे हबीब ये अली की विलायत है। ऐलान कर दो, इनसे कह दो मुफ्तरज़ुन ताअतुहु अलल हादिर वल बादी अलल अजमी वल अरबी अलल सगीर वल कबीर अलल अबियद वल अस्वद। ये अली की विलायत है। छोटे पे भी वाजिब है, बड़े पे भी वाजिब है, 100 साल के बुढ़े पे भी वाजिब है, 1 मिनट के बच्चे पे भी वाजिब है, गोरे पे भी वाजिब है, काले पे भी वाजिब है। ये काले गोरे का लफ्ज़ रसूल ने क्यों इस्तेमाल किया? ताकि यूरोप वालों पर भी अली की विलायत वाजिब हो जाए। हाँ, और बात थकरा नहीं, बड़ी जल्दी तो मैं छुट्टी देता हूं। और मलिक साहब अंधाधुंध ऐलान नहीं कर दिया। हाँ, पहले पूछा। अच्छा, मैं अभी बताया ना कि बिलाल की अजान जिसने भी वहां सुनी, जिसने लब्बैक कही, मेरा यकीन है कि आपने कही होगी। उस वक्त अपने आबा और अजदाद की सुल्बों से लब्बैक कही होगी। थोड़ा सा टेस्टर लगाते हैं, लगा लूं? जो मेरा ख्याल थक गए हो तुम। अच्छा, हाँ, तो फिर सारों को बोल के कहना चाहिए था ना कि लगाओ। इम्तिहान लेना चाहता हूं थोड़ा कि कही थी लब्बैक या नहीं। मैंने कहा ऐसे नहीं, जबरन ऐलान, ठोसा नहीं, पहले पूछा अय्युहन्नास अतुरीदून अन उरीकुमुल हक। और 1,30,000 के मजमे वालों, क्या तुम चाहते हो तुम्हें हक दिखाऊं? हक क्या है? सब ने बेयंबे से लब कहा बला या रसूल अल्लाह। फिर कहा फिर सोच लो, अतुरीदून अन उरीकुमुल ईमान, क्या तुम चाहते हो तुम्हें ईमान दिखाऊं? ईमान क्या है? सबने कहा बला या रसूलल्लाह। का फिर तीसरी बार भी सोच लो, अतुरीदून अन उरीकुम सिरातम मुस्तकीमा, क्या तुम चाहते हो तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखाऊं? क्या है? सबने कहा हाँ। उस वक्त कहा मन कुन्तु मौलाहु, बस 2-3 बातें कर रही हैं आपसे और फिर मैं गया। मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं तो मौला के बाकी ताकर सुनो, मेरी आंखों में आंखें रखो। अब 3, आओ बेटा बस छोड़ दूं? मेरे भाई, और कुछ समझे ना समझे, इतना तो हर बंदे को समझ जाना चाहिए कि अली की विलायत का मुनकर रसूल के पहलू में भी खड़ा हो तो अदाब से बच नहीं सकता।
کے پکارا علی علی کہہ کے پکارا زور سے بولو کہہ کے بولو لکھ نعرہ جو اچھا اب منظر بیٹے 3 لفظ بولے ہیں رسول نے اتریدون ان اریکم الحق اتریدون ان اریکم الایمان اتریدون ان اریکم صراطا مستقیما پھر کہا من کنت مولا یعنی حق بھی علی کو ایمان بھی علی کو صراط مستقیم بھی علی کو بولا ٹھیک ہے اب نہیں ان بچوں سے پوچھو بچوں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی مجلس میں عالم ہو جاؤں اور کسی میں جاہل عالم ہوں تو ہر مجلس میں ہوں جاہل ہوں تو ہر مجلس میں ہوں ٹھیک ہے نا پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم کیوں کر رہے ہو یا علی کو حق نہ کہا کرو یا نمازوں میں باطل نہ کہا کرو جو ہاں دیکھو میرا جب بھی کبھی بیٹا پھڈا ہوا ہے نا مجمع سے نعرے سے ہی ہوا ہے توجہ خوب ہے تمہاری جو مجھے داد دے رہے ہو وہ تو کان پھاڑ رہی ہے نعرہ میرے نام کا تو نہیں ہاں میں اتنا ان کو بتا دیتا ہوں بہت پچھتائے گا قیامت کے دن وہ شیعہ جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر دنیا میں یا علی نہیں کہتا میرے دردے گا میرے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میدان قیامت میں ہم جیسے گناہگار جائیں گے فرشتے ہمیں حق آ کے لے جائیں گے یا امیر المومنین ان کا تو نام ہے عمل صفحات چٹ ہے ککھ نہیں ان کے پلے میں کہوں گا اچھا ایک کونے میں کھڑا کر دو بعد میں ان کا فیصلہ کرتے ہیں فرشتے ادھر چلیں گے مولا اشارے سے بولا وہی ادھر آؤ جی سرکار وہ نعرے شروع کرو نا جو دنیا میں میرے نام کے لگاتے تھے تو بر اسی طرح بس وہ زمین میشر ہلنا شروع ہو جائے گی منظر بیٹا علی علی کے نعروں سے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال اللہ کی عدالت تک دامنوں جہنم چیخ اٹھے گا یاری کلہم یجودو انہا نورہم کا دتفا اللہ بھی ان سے کہو جلدی جلدی گزر جائیں ان کے نعرے میری جہنم کی آگ بجھا رہے ہیں لیکن اس دن وہی زبان یا علی کہے گی جو دنیا میں کہا کرتی ہے اچھا
ہاں پہلی بات یہ 3 لفظ تھے نا، بس بیٹا جلدی دیتا ہوں تمہیں ممبر، میرے کو دیکھنا، یا حق نہ کہو یہ باطل نہ کہو. جو سخی ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا، کنجوس سخی نہیں ہوتا، بہادر بزدل نہیں ہوتا، بزدل بہادر نہیں ہوتا. ہاں علی اگر حق ہے تو پھر باطل کسی صورت نہیں. ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، لا یاتی ہے الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ جو میرا قرآن ہے اس کے نہ باطل آگے آ سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ آگے. جب صامت کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، ناطق کے آگے پیچھے کیسے آ؟ ہاں اچھا بس جاتے جاتے میرا پیغام سن لو. دوسرا لفظ مقدس کیا بولا تھا؟ ایمان دکھاؤں، یعنی علی کو ایمان کہا. جا لکھوا کے آ اپنے شیعہ مفتیوں سے، قاضیوں سے، علماء سے لکھوا کے لا کہ نماز کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر لکھنے سے پہلے پسینہ آ جائے تو پھر کہنا یہ پھر کہاں کا انصاف ہے، نماز میں ایمان نہ آئے. اور دیکھو منظر بیٹا، اب ایک بندہ میرا مخالف ہے مثال کے طور پر، وہ میری مجلس میں کیوں بیٹھے گا؟ مخالف جو ہے، یا وہ میرے گھر کیوں آئے گا؟ اب کوٹلی لوہارا کا یا سیالکوٹ کا کوئی بندہ ہو، روز میرا گلہ کرے، شکایت کرے، اور تم لوگ سنو. اب ذیشان شاہ میرے پاس بہاولپور آ گیا، اس نے دیکھا میرے ڈیرے پہ بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا تھا وہی بندہ. تو ایک نہیں دے گا، بڑا منافق ہے تو بڑا بغیرت ہے، پیٹھ پیچھے اس کی شکایت کرتا ہے، ادھر آ کے اس کے گھر روٹیاں توڑتا ہے. تو علی جس کے معدے کو ہضم نہیں ہوتا پھر پوری غیرت کر. محمد نے کہا یہ صراط مستقیم ہے، پھر آج کے بعد نماز میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا. اللہ اللہ اللہ. مشکل پڑے تو نام مشکل کشا لیا کرو، گر چاہتے ہو اونچا مقام خود میں، پھر تشہد میں بھی علی کے منکروں پہ بات بلند کر کے پنجے کھول کے پائنا میں پنجری کل ایمان نار. میرے عزیز میں تو خلد نہیں چاہتا، بالکل گوار ہے نا، گوار ہے نا. میں منبر حسینی سے علی کے کوچے ولایت کا ایک کتا ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا، مجھے نہیں چاہیے جنت، تمہیں چاہیے لے لینا. اس جنت کے لیے دبلے ہو کے مرے جا رہے ہو جو علی کے 8ویں درجے کا نوکر بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹھوکری نیلام کرتا پھرتا. اصل میں بیٹا بات یہ ہے نا، مولویوں نے ڈرا دیا ہے نا شیعوں کو، بڑی مار پڑے گی، فرشتے مار مار کے دمبا بنا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، قبر ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر کر دے گی. تو اللہ تمہیں میدان قیامت میں آزمانے کے لیے پوچھے گا، اوے جنت دے دوں راضی ہو؟ تم تو بغلیں پہ جاؤ گے، واہ جی واہ ہم نے تو بازار قضا کو لوٹ لیا، ہم تو مار کی امید کر رہے تھے، یہاں جنت مل گئی. لوٹ نہیں لیا، لٹ گئے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں اپنا لاکھوں کا ہیرا 10 روپے میں دے دوں اور کہوں کہ میں نے منظر کو لوٹ لیا تو میرے دماغ کا علاج چاہیے نا. میں لاکھوں کی چیز 10 روپے میں دے کے خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے لوٹ لیا. کل پرسوں ترسوں قیامت آنے والی ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا تم بھی وہی میں بھی وہی.
हाँ, इधर से सलमान आएगा, अबू दर आएगा, अम्मार आएगा, मिकदाद आएगा, मोहम्मद बिन अबू बकर आएगा, मालिक अश्तर आएगा। अल्लाह पूछेगा बेमादा जे तुम, क्या लाए हो मेरी बारगाह में? सीना फैला के कहेंगे जे ना बिलायत अमीरुल मोमिनीन, मालिक अली की विलायत लाए हैं। उन्हें भी आजमाने के लिए अल्लाह पूछेगा जन्नत दे दूं, राजी हो? वो कहेंगे मालिक तेरा बनाया हुआ कानून है, मन जाबिल हसन फलु वशरु अमसालिहा, जैसी चीज लाई जाए तू उसकी मिसल देता है। हम अमलों का नाम लेते तो तू जन्नत का लेता। हमने विलायत दी है, अली के बदले अली चाहिए। जन्नत में तो असहाब का कुत्ता भी अगर वफादार हो तो चला जाता है। असहाब का आपका जाएगा नहीं? हजरत साले की ऊंटनी नहीं जाएगी, यूसुफ वाला भेड़िया नहीं जाएगा, बलमबाउर वाला गधा नहीं जाएगा। भाई बड़ा अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है, जहां जानवर खड़े हैं तो भी वहां जाके खुश हो रहा है। नहीं, अली मांगना, और तेरे फरिश्तों को भी पता नहीं अली ने होना कहां है। अली जन्नत में नहीं होगा, बस जा रहा हूं, मेरा आखिरी फिक्र है, जन्नत में नहीं होगा, अली नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ज़ीशान शाह 1400 साल के बाद सैयद हो तुम, उस जमाने में तो नहीं थे ना। आज अगर तुम्हें कोई 50 लाख दे दे और कहे सदका है, लोगे? पिछले मोहल्ले वालों नहीं लेगा ना। अब 1400 साल बाद वाला सैयद सदका नहीं खाता, जन्नत बतूल के बेटों ने सदके में दे दी है। जी जी जी, हाँ, बेटों के सदके में अली रहेगा। ये पहले भी अल्लाह की इंदियत में होता था और उस दिन भी अल्लाह की इंदियत में रहेगा। और अब तक पूरा घंटा जो जुमला मैंने नहीं बोला वो बोलूं, वो है अल्लाह हाफिज। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें।